حسین محفل حضرات، میرے دوست احباب، پردہ نشین میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ تھوڑا سا اور آگے آئیے۔ بس ایک شعر، اس کے بعد آغاز سخن۔ سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ، سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ، اپنی کلاه کج ہے اسی پاک پن کے ساتھ۔ آج کا یہ عظیم الشان محفل، جس میں ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے غرض سے حاضر آئے ہیں۔ یہ عظیم الشان مجمع میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اختر رضا بھائی کو۔ انہوں نے صبح و شام تگودو کر کے، محنت و مشقت کر کے آکے اس رات کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن کا انعقاد کیا، سرکار کا جشن منایا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ وقت بہت کم ہے اور ٹھنڈک کا موسم بھی ہے، لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے یہ فقیر حقیر سراپا تقصیر عاصم قصیر آپ کا خادم آپ کے سامنے حاضر آیا۔ چند لمحات بیٹھیے گا، باتوں کو سنیے گا، آنکھوں پر سے حسد، تعصب اور جو لوگ اور بھی آئے ہیں سننے، وہ اپنی آنکھوں پر سے میرے سامنے سے یہ چہرہ کے سامنے حشمتی بیٹھا ہے، یہ عینکیں ہٹا دے تب باتیں سنے۔ اگر باتیں غلط ہو یا غلط معلوم ہو تو تقریر کے بعد فقیر سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر باتیں سچی لگے، اگر باتیں حقیقت کے روشنی میں لگے تو ہم تم سے نہیں کہتے میاں ہمارا پروگرام کراؤ، ہمارا جلسہ کراؤ، ہرگز نہیں، بلکہ ہم تم سے یہ کہتے ہیں اگر باتیں سچی لگے، اگر باتیں حقیقت کے روشنی میں لگے، اگر باتیں حقیقت کے آئینے میں لگے تو اپنی دل کی کھڑکی کھول کر اس کے اندر جگہ دے دینا، اور نبی پاک کے قدم مبارک پر جھک جانا، ان کو بوسہ دینا اور چومنے لگنا، اور مظہر اعلیٰ حضرت کے چوکھٹ پر آ جانا، چوکھٹ آ کر مظہر اعلیٰ حضرت کی چومنا اور اعلان کر دینا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اس لیے ہم نے کہا کان کھول کر سن لو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم رضا والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی والے ہیں، ہم بولتے ہیں تو رضا کی بولی بولتے ہیں، ہم چلتے ہیں تو مسلک رضا کا لے چلتے ہیں، ہم رہتے ہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت کے فکر میں رہتے ہیں۔ اٹھاؤ ہندوستان کی تاریخ، اٹھاؤ برما کی تاریخ، اٹھاؤ رنگون کی تاریخ، جب اسی رنگون کے اندر دیوبند
دیوبندیت کے حملے ہو رہے تھے، وہابیت کے حملے ہو رہے تھے، سارے ہندوستان میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے مولوی ہندوستان میں تبلیغ کر رہے تھے، لیکن رنگون کے سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کا تبلیغ کرتا نظر آیا تھا، وہ اکیلا اعلیٰ حضرت کا شعر نظر آ رہا تھا، وہ اکیلا اعلیٰ حضرت کا روحانی فرزند نظر آ رہا تھا۔ اٹھاؤ برما کی تاریخ، جب شیرویش اہل سنت نے دیکھا اب برما کے اندر وہابیت کی پنجے جم رہی ہے، وہابیت کی جماعتیں چل رہی ہے، کون برما کے سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لے کر پہنچا تھا؟ وہی رضا کا شعر تھا، وہی شعر رضا تھا، وہی اعلیٰ حضرت کا روحانی فرزند تھا۔ اٹھاؤ ہندوستان کی تاریخ، چاہے کاٹیا وال ہو، چاہے گونڈل ہو، چاہے گجرات ہو، چاہے احمد آباد ہو، چاہے راجستھان ہو، چاہے ممبئی ہو، چاہے گوا ہو، چاہے کانپور ہو، چاہے لکھنؤ ہو، چاہے گونڈا ہو، چاہے دھانے پور ہو، چاہے بھاؤپور ہو، پورے ہندوستان کے اندر نگر نگر، ڈگر ڈگر، قریہ قریہ، محلہ محلہ، ایریا ایریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، جو مسلک اعلیٰ حضرت لے کر چلا ہے اسی کا نام شیر سنت ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم دیا ہے اسی کو مظہر اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جس نے نہ ہواؤں کو دیکھا، نہ فضاؤں کو دیکھا، نہ دشمن کا خطرہ کیا، نہ جان کی پرواہ کی، جب بھی دیکھا تو یہ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا فرمانا کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی تحریر کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی کتابیں کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی الفتیں کیا ہے، اور زمانے میں اس نے پیغام دے دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ آؤ مظہری اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، آؤ شیرویش اہل سنت کی بارگاہ میں۔ ہم کو ہمارے دادا پیر نے یہ نہیں سکھایا ہے زبان بن کر کے کمرے بیٹھ جانا، ہم کو ہمارے دادا پیر نے انتقال کے وقت اپنے صاحبزادے کو بلایا تھا، یہ بلانے کے بعد میں نصیحت فرمائی تھی، بیٹا گھر سے نکلنا تو یہ سوچ کر مت نکلنا ہم واپس بچ کر جا رہے ہیں، ہم واپس بچنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ گھر سے نکلنا تو کفن باندھ کر نکلنا، اور یہ بات سوچ کر نکلنا، اور بات سوچ کر نکلنا، مر گئے تو شہید ہیں، واپس آ گئے تو غازی ہے، لیکن سنو سنو، نگر نگر جانا، ڈگر ڈگر جانا، قریہ قریہ جانا، محلہ محلہ جانا، بیوی بیوہ ہو جائے تو پرواہ نہ کرنا، بچے یتیم ہو جائے تو پرواہ نہ کرنا، مگر مسلک اعلیٰ حضرت جو میں بیان کرتا تھا اس کو بیان کرتے رہنا، اس کو بتاتے رہنا، تاکہ دنیا دیوبندیت یہ کہنے نہ پائے ایک اکیلا حشمت علی تھا چلا گیا، کہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے ایک اکیلا حشمت علی تھا ہم کو ہمارے اوپر چھ کو چھوڑ کر گیا ہے، لیکن آج دنیا وہابیت یہ کہنے پر مجبور ہے ایک حشمت علی گیا ہے، نہ جانے کے کتنے کو اپنے جیسا بنا کے، لیکن الحمدللہ ہم کو ہمارے دادا پیر نے اسی وقت درس دیا تھا، کیوں دبے کس سے دبے ہے جو تیرے در کے غلام، کیوں ڈرے کس سے ڈرے ہے جو تیرے در کے غلام، غوث اعظم کے حفاظت میں ہے بندہ تیرا، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں درس دیا تھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔